لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی بارے میں ایک ساتھی کا سوال تھا کہ آپ مبارک وضو کیسے کیا کرتے تھے۔ وضو کے بارے میں انہوں نے معلومات مانگی تھی، تو استفادے کے لیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں، ریکارڈ کرواتے ہیں تاکہ باقی دوستوں کا بھی فائدہ ہو۔ سنت طریقہ جو بھی تھا وہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ اسی کے مطابق اپنے تمام معاملات کو چلایا کرتے تھے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ وضو ہے، چاہے کھانے پینے کے معاملات ہے، باقی رہن سہن کے معاملات ہے۔ تو وضو میں بھی جو سنت طریقہ ہے اور جو فقہی معاملات میں احناف کا جس بات پر مفتبی قول ہوا کرتا تھا وہی مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہوا کرتا تھا۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے جس مقام پر فائز کیا تھا، جتنے آپ متقی تھے وہ اپنے مثال آپ تھے۔ آپ مبارک جب بھی بیت الخلاء جایا کرتے تھے، وہ جو معمول ہے کہ آپ ننگے سر بھی نہ جاؤ، لیکن آپ مبارک دستار کو باہر چھوڑتے تھے کہ یہ حضور کا سنت ہے اور اس کی کسی قسم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو آپ الگ سے ٹوپی رکھتے تھے، واش روم کی بیت الخلاء کے دروازے کے ساتھ وہ سر پہ رکھتے تھے، دستار کو امامت شریف کو اتارتے تھے اور بیت الخلاء میں جایا کرتے تھے، وہی بائیں پاؤں پہلے داخل کرتے تھے۔ اور آپ مبارک کا یہ بھی معمول تھا، اور آپ کا آخر وقت تک جب آپ مبارک کی صحت بہتر تھی تو آپ مبارک نے ایک تو گھر کا بیت الخلاء جو آج کل جدید بنا ہوتا ہے جس میں ہر چیز نئی ڈیزائن کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ایک آپ مبارک نے الگ سی جو ہے وہ جو پرانے دور کے مطابق جو بیت الخلاء ہوا کرتے ہیں اسی میں آپ مبارک جایا کرتے تھے۔ اس میں مٹی کے ڈیلے ہوا کرتے تھے، یعنی ٹیشو پیپر کا بھی جواز ہے۔ اور اہم بات تو یہ ہے کہ فی زمانہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کا خیال کرتے ہیں۔ جب بھی انسان قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے اور استنجا کرنا چاہے تو وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی جو حاجت ہے اس کو مکمل طریقے سے پورا کرے اور استنجا کو خشک کرے، کسی قسم کے قطرات نہ آئے، کسی قسم کے جو ہے وہ قطرے نہ رہ جائے جو بعد میں نکل سکتے ہیں، اس سے وضو بھی خراب ہوگی اور کپڑے بھی خراب ہو جائیں گے۔ آپ مبارک کی بڑی تاکید ہوا کرتی تھی کہ انسان اس معاملے میں احتیاط کرے، اور آپ نے جتنی بھی سالکین ہیں سلسلے کے ان کو بھی تاکید تھی آپ مبارک کی طرف سے، اور دیگر سالکین کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ ضروری طور پر جو ہے وہ پانی کے استعمال سے پہلے یا ٹیشو پیپر کا استعمال کریں جو آج کے دور میں استعمال ہو رہا ہے، یا مٹی کے ڈھیلے جو اصل طریقہ رہا ہے پرانے دور سے اس کو استعمال کرے، اس کے بعد پانی کا استعمال کرے۔ اور یہ ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے حضور کے دور میں قباء شریف کے ساتھ یہ عمل کیا کرتے تھے کہ وہ پہلے مٹی کے ڈیلوں کے ساتھ استنجا خشک کیا کرتے تھے، بعد میں جو ہے پانی کے ساتھ مکمل صفائی حاصل کرتے تھے۔ ان کی تعریف میں رب کریم نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ ان لوگوں سے ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو کہ صفائی پسند ہو اور جو کہ توبہ کرنے والے ہو۔ تو یہ ہے کہ مبارک صاحب کا بھی یہ معمول تھا، آپ اس بارے میں بڑی تاکید فرماتے تھے، تو آپ مبارک یہ طریقہ لازماً کرتے تھے کہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ مبارک نے جو ہے وہ وضو کے لیے اپنی جو آپ مبارک کا جو یہ بیت الخلاء والی جگہ تھی اس کا الگ آپ نے روم رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ دوسرا جو تھا وہ بیت الخلاء، وہ دوسرا جگہ جو ہے وہ وضو کی خاطر تھا، یعنی اسی لیے تاکہ چونکہ وہ جگہ وہاں پر بالعموم یہ خطرہ ہوتا ہے کپڑے نہ خراب ہو جائے، چینٹیں نہ پڑ جائے، تو وضو کے لیے آپ نے مبارک نے جو ہے وہ الگ سے بندوبست کیا ہوا تھا، اور تاکہ وہاں پر بندہ بلند آواز سے، مطلب یہ ہے کہ وہ کل کی کلمات بھی ادا کر سکے، بسم اللہ پڑھ سکے۔ اگر آپ کا بیت الخلاء ہی میں وضو کرنے کا پروگرام ہو تو ظاہر بات ہے وہاں پر ادب کا تقاضا ہے کہ آپ زبان سے دعائیں وغیرہ نہ کریں، اس سے حتی امکان بچا جائے تاکہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور اسی لیے آپ مبارک کا یہ معمول تھا کہ آپ جو تھے وہ آپ نے وضو کے لیے جگہ باہر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ اور آپ مبارک جو تھے وہ جب وضو کیا کرتے تھے تو اس جو قطرے ہیں نا وضو کے، اس سے بڑے اجتناب فرمایا کرتے، کئی وہ وضو کے قطرے وہ چھینٹے جو ہے کپڑوں پر نہ آ جائیں۔ اور آپ ایک قول فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بارے میں فقہاء نے کئی رائے پیش کی ہے۔ ایک قول تو یہاں تک ہے کہ یہ اگرچہ یہ پاک ہے، یہ قطرے پاک ہے،
اور دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتا ہے، کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ نجاست بھی اس میں ہو سکتی ہے، انسان کے جسم پر اگر نجاست ہوگی تو یہ کپڑوں کو خراب بھی کر سکتی ہے۔ اگرچہ مفتابی قول تو یہ ہے کہ یہ طاہر غیر مطہر ہے، یعنی یہ خود تو پاک ہے اگر انسان کے جسم پر لگ جائے، لیکن دوسری چیز کو پاک نہیں کر سکتا اگر جسم پر کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن پھر بھی آپ مبارک اتنی احتیاط فرمایا کرتے تھے کہ آپ مبارک جو تھے وہ اس سے بہت اجتناب کرتے تھے، بلکہ آپ نے باقاعدہ ایک پلاسٹک کی جو ہے وہ شاپر بنائی ہوئی تھی مضبوط، جس طرح قمیص ہوتا ہے، جس طرح وہ نان بئی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تاکہ وہ کپڑے پر جو قطرے گرنا چاہیں گے تو وہ اس کے اوپر آ جائیں گے اور کپڑے جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ اس کو پھر آپ نکالتے تھے وضو فرمانے کے بعد، بسم اللہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے آپ مبارک مسواک کیا کرتے تھے۔ مسواک کی بڑی آپ مبارک تاکید فرماتے تھے، اور باقاعدہ جو ہے وہ تاکید فرماتے تھے کہ مسواک جو ہے وہ سنت طریقے کے مطابق ہو، یعنی عام طور پر مسواک جو ہے وہ انسان کا جو ایک ہاتھ ہے اس سے نہ زیادہ بڑا ہو اور نہ جو ہے بہت چھوٹا ہو۔ تو آپ مبارک بالعموم مسواک جو ہے نا وہ ہاتھ کے ساتھ اس طرح کر کے برابر کر کے آپ مبارک جو ہے وہ مسواک کو وہ مبارک استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ فرماتے تھے کہ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیاں اوپر ہو اور یہ 2 انگلیاں جو ہے وہ نیچے ہو، یہاں پر ہو، اور جب بھی آپ مسواک کرنا چاہیں تو مسواک جو ہے وہ آپ کے دانتوں کی چوڑائی میں ہونی چاہیے، چوڑائی میں کرنا چاہیے، لمبائی میں نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مبارک جو اس کے ریشے ہے اس کے ادب تک کا بھی خیال کرتے تھے، جب آپ کوئی ریشہ نکلتا تھا تو آپ اس کو اوپر کسی جگہ پر رکھتے تھے، یعنی آپ اس کو پانی میں نہیں ڈالا کرتے تھے کہ بے ادبی ہو جائے گی، اگرچہ ایک لحاظ سے گنجائش تو ہے اگر انسان کے دل میں بے ادبی کا خطرہ نہ ہو، لیکن آپ اتنی جو ہے وہ تاکید اور احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ وضو کرتے تھے آپ مبارک، اور وضو فرمانے کے بعد جو عام دعائیں وضو کے ساتھ پڑھی جاتی ہے آپ مبارک بالعموم اس کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ وہ تاکید موقت تو نہیں ہے، لازم تو نہیں ہے، لیکن مختلف فقہاء کرام میں عالمگیری وغیرہ میں ہے کہ ہر اندام کے ساتھ اپنے اپنی دعا ہوتی ہے۔ آپ بسم اللہ پڑھیں گے، جب کلی کریں گے تو آپ نے دعا پڑھنی ہے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ اسی طرح اگر آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے تو آپ نے اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ یہ پڑھنی ہے، چہرے کو دھونا ہے اللہم بید وجہی یہ دعا پڑھنی ہے۔ اس طرح ہر اندام کے ساتھ ہر عضو کے ساتھ اپنی اپنی دعا ہے، تو وہ بھی اگر بندہ پڑھنا چاہے تو آپ مبارک اس چیز سے خوش ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وضو کے بعد آپ مبارک تولیے کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے کئی وجوہات تھی، کچھ فقہا فرماتے ہیں کہ وضو کے بعد تولیے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو انسان کی وضو کا پانی ہے یہ بھی اس کے نام اعمال میں شامل ہوتا ہے، تو اس کو چھوڑ کے رکھنا چاہیے۔ لیکن کچھ فقہا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نماز پڑھنی ہو، خاص طور پر جب مسجد میں آنا ہو، مصلی پر کھڑا ہونا ہو، تو وہ قطرے جب کپڑوں پر گر جائیں گے یا فرش پہ گر جائیں گے تو یہ جو ہے یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس احتیاط کی خاطر یہ ہے کہ انسان صاف تولیے کے ساتھ جسم کو پونچھ لے، خشک کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر بہرحال عطا فرمائے گا، اس کا نیت تو ثواب ہی کا آتا ہے اس کو وضو کرنے کا۔ تو آپ تولیے کا استعمال، اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ آپ مبارک اس چیز کے لیے بالعموم سفید کپڑے کا استعمال کیا کرتے تھے، چاہے آپ کے لباس ہے، آپ کے دستار ہے، آپ کی چادر ہے، آپ کا جو ہے وہ پہننے والا جیکٹ وغیرہ ہے یا رومال وغیرہ ہے، بالعموم آپ مبارک سفید رنگ کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس حدیث مبارک کی وجہ سے کہ حضور کے ارشاد گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفید لباس پہنا کرو اور اسی میں مردوں کو کفن دیا کرو، یہ طیب اور طاہر صاف ستھرا لباس یعنی رنگ ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، تو آپ لوگ اس لباس کو استعمال کیا کرو۔ تو آپ مبارک جو ہے وہ سفید تولیوں کو استعمال کرتے تھے، سفید لباس کو استعمال کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ 2 رکعت ضرور پڑھا کرتے تھے جس کو تحیۃ الوضو کہا جائے، جب وقت مکروہ نہ ہو، یعنی ظہر کی نماز، عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم اور فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم، چونکہ اس وقت نفل پڑھنا ممنوع ہے، لیکن باقی اوقات میں جو ہے وہ تحیۃ الوضو کی نماز آپ مبارک پڑھا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت آپ کے علم میں ہوگی کہ حضور نے اس کی ترغیب عطا فرمائی ہے، بلکہ آپ نے ایک موقع پر پوچھا کہ اے بلال، میں نے تیری قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنی، کون سا عمل ہے جو تمہیں اس مقام تک لے گیا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز اللہ کے بارگاہ میں پڑھتا ہوں، یہ اس طہارت کی خوشی میں ہے، اللہ کے بارگاہ میں اللہ نے ہمیں پانی عطا کیا، ہم نے اپنے آپ کو صاف کر لیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو رات کو وضو کر کے سو جاتا ہے تو صبح تک جو ہے وہ اس کے لیے ایک فرشتہ جو ہے استغفار جو ہے وہ کرتی ہے، اور ان کے لیے وہ استغفار مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر حال میں وضو میں ہوا کرتا تھا، کبھی بہت سخت بیمار ہے، تکلیف ہے، یا مبارک جو ہے وہ نیند سے اٹھے ہے، دوبارہ سونے کا ارادہ ہے، وضو تو پھر کرنا پڑتا تھا،
تو اس کے لیے پھر آپ مبارک جو ہے وہ عارضی تیمم فرمایا کرتے تھے، ایک ایسے گدی، ایک ایسا تکیہ جس پر گرد و غبار ہو، اس کو جو ہے وہ اس پر تیمم کیا کرتے تھے آپ مبارک. تو یہ اس کا جو تھے وہ کیا تھا، وہ طریقہ تھا. تو اس کے علاوہ آپ مبارک کا جو تھا وہ میں نے عرض کیا کہ آپ مبارک کا وضو کا باقی سارا عمل جو تھا وہ سنت کے مطابق ہوا کرتا تھا. قبلے کی طرف کھڑے ہو کر وضو فرمایا کرتے تھے جب آپ مبارک کو تکلیف پیدا ہوئی. پہلے طریقہ جو ہم نے سنا ہوا تھا اور شاید دیکھا بھی تھا، اور وہ تو بیٹھ کے تھا. پھر آپ مبارک کو پاؤں کا تکلیف بہت زیادہ ہوا، بیت الخلاء سے آپ باہر نکلتے تھے تو آپ مبارک کھڑے ہو کر وضو فرمایا کرتے تھے. جب پھر یہ ہے کہ قیام کے بعد آپ مبارک کا کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا، پھر آپ مبارک اپنی چیئر پر ہوا کرتے تھے اور پھر آپ کو وضو جو ہے وہ کروایا جاتا تھا. تو یہ آپ مبارک کا جو تھا وہ طریقہ تھا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ مبارک نے ترغیب یہی دیا کہ ہر حال میں وضو میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک سالک، ایک عارف، خاص طور پر نقشبندی حضرات کا معمول یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہونا چاہیے، اور ذکر وضو کے ساتھ کرنا چاہیے. اور وضو ایک روایت میں ہے کہ مومن کے لیے صلاح کا کام کرتی ہے، شیطان اس سے خفا ہو جاتا ہے. اور نماز پڑھنے کے لیے بڑا نسخہ کیا ہے کہ بندہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے. اس سے یادداشت میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، زبان میں جو ہے وہ قوت پیدا ہو جاتی ہے، وظیفے میں تاثیر آ جاتی ہے. تو ایک سالک عارف کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر حال میں وضو میں رہے. اور جناب شیخ شہاب الدین سعدی رحمہ اللہ عوارف کے اندر فرماتے ہیں، عوارف المعارف کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ صوفی ایسے صوفیہ کرام بھی ہوا کرتے ہیں جو ہر نماز کے لیے غسل کرتے ہیں، چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے، تکلیف زیادہ ہے، عموماً اسباب بھی میسر نہیں ہوتا، لیکن جہاں پر اسباب ہو تو فرماتے ہیں کہ غسل بھی کرنا چاہیے. ایک تو نماز کی قدردانی ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ سالک میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، عبادت میں جو ہے وہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے. وگرنہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو تو کرنا چاہیے. اگر آپ کا وضو ہے بھی اور آپ کے پاس پانی کی کمی نہیں ہے تو آپ تازہ وضو کریں، کیونکہ الوضو علی وضو قربہ، وضو کے اوپر وضو کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اور یہ ثواب جو ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو آپ مبارک کا یہی طریقہ رہا. مبارک نے جو ہے وہ سنت کے مطابق جس طرح ہر چیز پر عمل کیا، اس میں ایک چیز جو تھی وہ وضو بھی تھی. اور آپ کی وضو وہ بڑے طریقے سے ہوا کرتی تھی، بڑے دل سے آپ کا ہر کام میں ایک جمعیت ہوا کرتی تھی، ایک طریقہ ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے آپ مبارک کا طریقہ ہوا کرتا تھا. اور ایک بات میں کہنا بھول گیا کہ جب بھی آپ مبارک مسواک کرتے تھے، اس کے بعد مسواک کو کھڑا کرتے تھے، مسواک کو یوں کھڑا کرتے تھے، مطلب اس کو نیچے نہیں رکھتے تھے. اور ایک روایت بھی اس بارے میں ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مسواک کو اس طرح مطلب زمین پہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ کھڑا رکھنا چاہیے. تو آپ مبارک کا یہی جو تھا وہ کیا تھا، وہ معمول تھا. تو آپ مبارک کا یہ طریقہ تھا وضو کے بارے میں، اور یہی آپ مبارک کا خواہش ہوا کرتا تھا کہ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہے. اور سالکین کو بھی چاہیے کہ آپ مبارک کی ہی طریقے کے مطابق، بالخصوص یہ جو استبراء ہے، استنجا کو خشک کرنا، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کا استنجا ٹھیک نہیں ہے تو وضو بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کپڑے بھی خراب ہوں گے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نے ایک قبر کے عذاب کے بارے میں فرمایا کہ اس قبر والے پر عذاب اسی لیے ہے کہ یہ وضو کی قطروں سے، یہ استنجا کے قطروں سے اجتناب نہیں کرتا تھا، وہ کپڑے ان کے خراب ہوتے تھے. تو اسی لیے پھر یہ کیا ہے کہ انسان کے لیے معاذ اللہ وبال کا سبب بن جاتا ہے. مسواک سالک کی جیب میں ہونا چاہیے. ہمارے الحمدللہ صوفیہ کرام ایسے صوفیہ کرام ہے، سنت کے ساتھ اس کی بڑی محبت ہوتی ہے. ان کی جیب میں عطر بھی ہوگی، اس کی جیب میں خوشبو، اس کی جیب میں کنگھی، اس کی جیب میں جو ہے وہ مسواک. آج کے دور میں ٹشو پیپر یہ لازماً ہونا چاہیے. مبارک مطالعہ ہے کہ جتنے بھی منصوبین ہیں، متعلقین ہیں، ان کو ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اور اسپتال میں کبھی جانا ہوتا تھا، اور ہمارا الحمدللہ یہی تربیت بھی ہے، پہلے آپ پتہ کرو وضو کا جگہ کدھر ہے، نماز پڑھنے کا جگہ کدھر ہے. بازار میں جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے تو پہلے نماز کا خیال کرنا، طہارت کا فکر کرنا، یہ ضروری چیزیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.